شادی کی رات شوہر نے کہا کہ میری ماں بہت اچھی ہے، تم اس کی ہر بات مان لینا، میری ماں تمہاری زندگی جنت بنا دے گی۔ اور میرے شوہر کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ میری ساس مجھے گھر میں کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، بلکہ شوہر کے آنے سے پہلے مجھے پارلر لے جاتی اور کہتی کہ نئی دلہن کو شوہر کے آنے سے پہلے خوب بناؤ سنگار کرنا چاہیے تاکہ تم دونوں میاں بیوی میں خوب محبت پیدا ہو جائے، تم دونوں ایک دوسرے کا دل جیت سکو۔ میں بھی ساس اور شوہر کی محبت دیکھ کر پاگل ہو چکی تھی، مجھے تو دنیا میں ہی جنت مل گئی تھی۔ شوہر بھی بہت اچھا تھا، وہ میری اور اپنی ماں کی خوب خدمت کرتا۔ عید آئی تو ساس کہنے لگی، بہو گاؤں سے ہمارے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، آج تم اسپیشل سے تیار ہونا۔ میں نے نیا سوٹ پہنا اور پارلر سے خوب تیار ہوئی، مگر جب مہمانوں کے سامنے گئی تو میرے جسم سے جان نکل گئی، کیونکہ ان کے ساتھ میرا بہت پرانا۔ میرا نام سائمہ ہے۔ میں شادی ہو کر جب اپنے سسرال میں آئی تو میرے سسرال میں صرف 2 ہی لوگ تھے، ایک میری ساس اور ایک میرا شوہر۔ میری ساس بہت اچھی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی، میرے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی، مجھے ان سے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں تھا۔ میرے شوہر میری اور اپنی بوڑھی ماں کی بہت خدمت کرتے تھے، بلکہ ان کی اکثر کوشش ہوتی کہ وہ اپنی ماں کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کریں، اور مجھے خوشی ہوتی کہ وہ اپنی ماں کا اتنا خیال کرتے ہیں۔ میرا شوہر میری ساس کا اتنا خیال رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری ساس نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، اور جو بندہ اپنی ماں کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ یقیناً اپنی بیوی کا بھی اتنا ہی خیال رکھے گا۔ جب میرا شوہر گھر میں ہوتا تو اپنی ماں کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتا، اور میں اپنے شوہر کی دیکھا دیکھی میں بھی اپنی ساس کا بہت خیال رکھتی، ان کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے سسر کے مر جانے کے بعد میری ساس نے میرے شوہر کو پالنے اور پڑھانے میں بہت محنت کی تھی، اسی وجہ سے میرا شوہر ان کا خیال رکھتا ہے۔ میری ساس مجھے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، مگر میں اس طرح کی لڑکی نہیں تھی۔ میں انہیں کہتی، ماں جی آپ بستر پر بیٹھ کر بس حکم کریں اور آپ کو ہر کام ہوا مل جائے گا۔ میری ساس میری اس بات سے بہت خوش ہوتی تھی اور اکثر مجھے بہت دعائیں دیتی رہتی تھی۔ زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی اور میری ساس مجھ سے بہت خوش تھی۔ ہم دونوں کے مثالی تعلقات تھے اور میرا شوہر جیسے اپنی بوڑھی ماں کا مرید تھا، لیکن مجھے کبھی کبھار الجھن ہونے لگتی، کیونکہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے ماں باپ چھوڑ کے جس بندے کے لیے یہاں آئی تھی، اور وہ بندہ ہر وقت ماں کے پاس بیٹھا رہتا، بلکہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ وہ رات کو کھانا کھانے کے بعد اپنی ماں کے کمرے میں جاتا اور اکثر آدھی رات کو واپس آتا، تب تک میں سو چکی ہوتی، کیونکہ یہ اس کی روٹین تھی کہ وہ رات کو کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتے تھے، اور اس وقت میں ان کے کمرے میں کبھی نہیں گئی۔ وہ وقت ان دونوں ماں بیٹے کا ہوتا، اور اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھوں یا بات کروں، مگر انہیں ہم پر بھی توجہ دینی چاہیے تھی۔ میاں بیوی کی 1000 باتیں ہوتی ہیں، میں کوئی چھوٹی سوچ کی لڑکی نہیں تھی، لیکن اب کبھی کبھار مجھے الجھن ہونے لگی کہ میری ساس سارا دن گھر پر ہوتی، مجھ سے وہ اتنی باتیں کرتی نہیں ہیں، اور بس ضرورت کی کوئی بات کر دیتی، یا میں کوئی بات کروں تو جواب دے دیتی، تو آخر میرے شوہر سے اتنے گھنٹوں کیا بات کرتی ہیں۔ لیکن اب میں ان سے پوچھ کر ان کو گلہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں چپ رہی۔ میری شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے، اب میں گھر میں مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو چکی تھی، مجھے اپنے شوہر سے کوئی گلہ نہیں تھا، ابھی وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، مگر زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ ایک دن ہمیشہ کی طرح میرا شوہر میری ساس کے کمرے میں کھانا کھانے کے بعد گیا، میں جاگ رہی تھی، مجھے لگا تھوڑا لیٹ آئے گا اور میں سو گئی۔ جب صبح اٹھی تو میرا شوہر بستر پر نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے کمرے میں واپس آیا
اور کہنے لگا، امی سے باتیں کرتے کرتے میں وہی سو گیا۔ یہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات تو نہیں تھی، اس لیے میں خاموش ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ وقت اپنے طریقے سے گزر رہا تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں کھانا بھی میری ساس کی پسند کا بنتا تھا۔ میں ساس کی بہت خدمت کرتی تھی، اب کسی حد تک اس چیز سے بیزار رہنے لگی، جبکہ میری ساس مجھے ہر وقت نئی دلہن کی طرح دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اکثر مجھے پارلر لے جاتی تاکہ میری خوبصورتی میں کوئی فرق نہ آئے، مگر میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میرے دل میں ہزاروں ارمان تھے، اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، یہ سب میرا حق تھا، لیکن ساس اس پر پانی پھیر رہی تھی۔ میرا شوہر صبح اپنے کام پر چلا جاتا اور شام کو واپس آ کر کھانا کھاتا، اور اس کے بعد میرا شوہر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ میرے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا، اور رات کو جب وہ کمرے میں آتا تب میں سو چکی ہوتی۔ زندگی تیزی سے چل رہی تھی، اس وجہ سے کسی نہ کسی حد تک مجھے اختلاف ضرور تھا، اور آہستہ آہستہ میرا رویہ بھی ان کے ساتھ بدلنے لگا۔ میری ساس کو بھی شاید میرے اس رویے کا احساس ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی مجھے کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ سارے گھر کے کام خود ہی کرتی تھی۔ یہ اچھی بات ہے کہ کوئی بھی بیٹا اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھے، ان کو ٹائم دے، لیکن جب کسی دوسرے کے حقوق کی پامالی ہو تو یہ ٹھیک نہیں۔ میں نے ایک دو دفعہ اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے شوہر اس موضوع پر کوئی بات نہ کرتے۔ میں حیران ہوتی کہ جس عورت نے اپنی جوانی اکیلے گزار لی اس بچے کے لیے، تو کیا ایسی عورت کو احساس نہیں کہ جو عورت بیاہ کر لائی گئی ہے وہ بھی جوان ہے، اس کے بھی کچھ خواب ہیں، تو پھر وہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ ایک دن مجھے اپنے شوہر سے ایک کام پڑ گیا۔ میں ان سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ بات ساس کے سامنے نہیں کر سکی۔ وہ رات کو ہمیشہ کی طرح کھانا کھانے کے بعد اپنی ماں کے کمرے میں جا چکے تھے۔ میں نے کچن وغیرہ صاف کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ کافی وقت کے بعد جب میرا شوہر نہیں آیا تو مجھے نیند آنا شروع ہو گئی۔ میں نے سوچا چلو شوہر کو ساس کے کمرے سے بلا لاتی ہوں۔ میں ساس کے کمرے کی طرف بڑھی کہ شوہر کو بلا لاؤں تو کمرے سے ان ماں بیٹے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آج انکشاف کا دن ہے۔ میں دروازے پر پہنچی تب تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور جو منظر مجھے اندر نظر آیا، میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اور کانوں نے سنا، وہ میرے سر پر آسمان گرانے کو کافی تھا۔ میں اسی وقت الٹے قدموں واپس اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس موضوع پر اپنے شوہر سے کیسے سوال کروں۔ ان کا انتظار کرتے کرتے میں سو گئی۔ میرے شوہر ساری رات کمرے میں نہیں آئے، اور صبح کو اس نے ہمیشہ کی طرح کہہ دیا کہ باتیں کرتے کرتے وہاں ماں کے پاس سو گیا تھا۔ لیکن اب ان کی اس بات کی سچائی میں رات کو دیکھ آئی تھی، بلکہ سن بھی آئی تھی، اور اب اس کے بارے میں سوال تو نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی ساس اور شوہر سے ڈر لگنے لگا۔ میں ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی، اور ماں کو مرے بھی کچھ سال ہو گئے تھے۔ مجھے میری ایک خالہ نے گھر پر رکھا ہوا تھا، لیکن وہ خود بھی غریب تھی۔ ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس لیے انہوں نے میری شادی کر دی۔ میں اب مزید انہیں تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے میرا میکہ آباد رکھا ہوا تھا، یہی ان کا بہت بڑا احسان تھا۔ خالہ کو کچھ بتانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، اور اپنے شوہر اور اس کی بوڑھی ماں سے سوال کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ آج سے پہلے تو میں ان ماں بیٹے کو بہت مہان سمجھتی تھی کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، اور ان سے صرف ایک یہی گلہ ہوا کرتا تھا کہ میرے شوہر کے پاس میرے لیے وقت نہیں۔ لیکن اس رات کے بعد میری آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے بعد میں نے غور کرنا شروع کیا کہ میری ساس اتنی اچھی ہے، مگر ہمارے گھر میں کبھی کوئی سسرالی رشتہ دار نظر نہیں آیا، اور نہ ہی ساس کے میکے سے کبھی کوئی آیا تھا۔ ہاں، اگر میری ساس کے خاندان میں کوئی فوتگی ہو جاتی تو وہ ضرور جاتی، مگر ہمارے گھر کوئی نہیں آتا تھا۔ مجھے یہ لوگ اب مشکوک لگنے لگے تھے، اور میں نہ جانے ان کو کیا سمجھتی رہی۔
اب میں اپنے شوہر اور اپنی ساس سے دور رہنے لگی۔ شاید میں ان سے ڈر کی وجہ سے ان کے قریب نہیں جاتی تھی۔ اس معاملے کو تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ مجھے ایک ڈر سا لگا رہتا کہ اب یہ دونوں ماں بیٹا مل کر میرے ساتھ کیا کھیل کھیلیں گے۔ میری پریشانی اس دن ڈبل ہو گئی جب عید والے دن میری ساس نے مجھے بتایا کہ گاؤں سے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ میری شادی کے بعد پہلی بار ہمارے گھر کوئی آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اچھی طرح تیار ہونے کا کہا۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ ان کے لیے کیا کھانا بناؤں، لیکن انہوں نے کہا کہ کھانا بنانے کی ضرورت نہیں، میں باہر سے کھانا لے آؤں گا، بس تم خود اچھی طرح تیار ہونا، پہلی بار تم ہمارے رشتہ داروں سے ملو گی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے عجیب ترین دن تھا۔ اس دن میری ساس نے مجھے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ انہوں نے زبردستی مجھے ایک پارلر بھیج دیا۔ میں تیار ہو کر آئی اور ان کی مرضی کے مطابق کپڑے پہن لیے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میری ساس کے رشتہ داروں کی پوری فیملی آ رہی ہے۔ شام کو میرے شوہر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گھر آئے، اور جب میرے شوہر نے مجھے آواز دی تو میں باہر نکلی اور دیکھا ٹی وی لانج میں میرے شوہر کے ساتھ کچھ مرد بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ اکیلے مرد تھے، یعنی وہ رشتہ دار اپنی فیملی لے کر نہیں آئے تھے۔ میں نے جا کر بڑی عزت اور احترام سے ان سے سلام کیا۔ ان لوگوں نے سلام کا جواب دیا اور غور سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے فوراً بہانہ کیا کہ میں جا کر کھانا نکال لیتی ہوں، لیکن میری ساس نے مجھے پھر بٹھا دیا اور کہنے لگی کھانا میں خود دیکھ لوں گی۔ مجھے مجبوراً ان لوگوں میں بیٹھنا پڑا۔ اچانک اسی وقت مجھے میرے شوہر اور میری ساس کی اس رات کی باتیں یاد آ گئیں۔ مجھے ایسے لگا کہ آج میرا کام تمام ہو جائے گا، اس لیے میں نے فوراً بہانہ بنایا اور کمرے میں آ گئی، لیکن اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرا شوہر تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں آیا۔ اس نے مجھے کہا باہر آؤ۔ میں باہر گئی تو وہ لوگ جانے کے لیے کھڑے تھے۔ میرے شوہر نے زبردستی مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ میرا وہاں جانے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے ساتھ کوئی عورت نہیں، ایسے کہاں اچھا لگتا ہے؟ مگر میرے شوہر نے وہیں پر مجھے طلاق دے دی اور وہ لوگ مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ میرا سودا ہو چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میری ساس اور میرا شوہر اپنا کھیل کھیل چکے ہیں، اور جو کچھ میں اس رات دیکھ کر اور سن کر آئی تھی، اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سارا سچ تھا۔ میں گاڑی میں شور مچا رہی تھی، ان لوگوں نے مجھے بے ہوش کر دیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کوٹھے پر موجود تھی۔ وہاں کی بائی نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ لڑکی بہت جاندار ہے، اچھی کمائی ہوگی۔ ان لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ جب میرے شوہر نے مجھے کمرے سے باہر بلایا تھا، میں وہاں سے نکلتے ہوئے اپنا فون لے آئی تھی۔ ان لوگوں کو شاید یاد نہیں ہوگا کہ میرے پاس بھی ایک فون تھا، اور آج یہ فون میرے کام آ رہا تھا۔ رات کو جب گھنگرو اور گانوں کی آوازیں آنے لگی اور کوٹھے پر موجود تمام لوگ مصروف تھے، تو میں نے اپنے فون سے اپنی دوست کو فون کیا جو کبھی میرے ساتھ اسکول پڑھا کرتی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ اس کا بھائی پولیس میں تھا۔ میں نے اس کو جب اپنے حالات سے آگاہ کیا تو اس نے فوراً اپنے بھائی کو بتایا، اور اس کا بھائی پولیس کی نفری لے کر اس کوٹھے پر آ پہنچا اور رنگے ہاتھوں سب کو گرفتار کر لیا۔ لیکن میرے لیے سب سے مشکل کام تو یہ تھا کہ میں اب اپنے خاندان کا سامنا کیسے کروں گی، اور دوسری بات مجھے ان ماں بیٹے کی اصلیت معلوم کرنی تھی، کیونکہ اس رات میں دیکھ چکی تھی کہ وہ دونوں ماں بیٹا نہیں ہیں، اور وہ لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ کچھ عرصہ اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ لوگ مجھے ماریں گے نہیں، بلکہ وہ لوگ تو میرا سودا کر دیں گے۔ اسی رات کو میرے شوہر اور ساس کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور جب ان کی اصلیت معلوم کی گئی تو پتہ چلا وہ دونوں کوئی ماں بیٹا نہیں، بلکہ جو میری ساس تھی وہ خود طوائف تھی۔ میرا شوہر میری ساس کا بیٹا نہیں بلکہ اس کا عاشق تھا۔ اس نے پیسوں کے لیے یہ کاروبار شروع کیا تھا۔
وہ دونوں ماں بیٹا بن کر مختلف شہروں میں رہتے اور ایسی لڑکی کو دیکھتے جو خوبصورت ہو لیکن غریب ہو، پھر ان سے اچھا بن کر ملتے، اس سے شادی کرتے اور کچھ عرصے کے بعد اسے بیچ دیتے۔ یہ لوگ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی خراب کر چکے تھے۔ آج وہ سب لوگ جیل میں ہیں اور اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ میں اپنی خالہ کے پاس واپس آ گئی۔ خالہ بھی مجھ سے بہت شرمندہ ہوئی۔ انہوں نے جلد بازی میں بنا چھان بین کیے میری شادی کر دی تھی، مگر مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں تھا کیونکہ وہ میری ماں تو نہیں تھی۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، شادی کرتے وقت جلد بازی مت کریں، سوچ سمجھ کر اچھی طرح چھان بین کر کے شادی کریں۔